بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو صاحب مقام محمود اور صاحب مقام کعبہ و قوسین ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں دستک ود فریال احمد یوٹیوب چینل، اور میں ہوں آپ کی میزبان فریال احمد۔ اپنے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ محترم ناظرین، یہ وہ خیال آفری شعر ہے جو حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کئی سال پہلے امت مسلمہ کو لکھا اور اس کا پیغام دیا، اور یہ پیغام آج تک جاری ہے۔ آج جس موضوع پہ آپ ویڈیو دیکھنے جا رہے ہیں وہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے مجموعہ کلام پر مشتمل کلیات اقبال ہے۔ کلیات اقبال کا مختصر سا تعارف آپ کی خدمت میں پیش کروں گی، لیکن اس سے پہلے آپ کشف المحجوب کا تعارف بھی سن چکے ہیں، اور کشف المحجوب کا تعارف جس ویڈیو میں کیا گیا ہے اس کا لنک بھی میں اس ویڈیو کے لنک کے نیچے دے دوں گی، تاکہ آپ کشف المحجوب کو بھی دیکھ سکیں اور اس کا تعارف بھی سن سکیں۔ اس کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میری ٹیبل پر اس وقت مختلف کتابیں موجود ہیں، اور کتابیں میری زندگی کا بہت قیمتی اثاثہ بھی ہیں اور ایک ریگولر حصہ بھی ہیں۔ اس کے ساتھ مختلف مضامین پر مشتمل میں نے منتھلی دختران اسلام ہے جو منتھلی میرے گھر آتا ہے، اور اس وقت یہ دیکھیے دسمبر 2020 کا دختران اسلام بھی میری ٹیبل پر موجود ہے، اور جو مختلف موضوعات پر مشتمل ہے۔ اس میں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بھی موضوع ہے، اور یہیں سے مجھے آج کی ویڈیو بنانے کا بھی خیال آیا کہ کیوں نہ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا جو عشق رسول ہے اس پر، اور یہ تو ایک سیپریٹ ٹاپک ہو سکتا ہے کہ حضرت علامہ اقبال کا عشق رسول یا حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ اور محبت رسول، لیکن کلیات اقبال میں آج میں جو آپ کو بتانے جا رہی ہوں، اس کا جو تعارف پیش کر رہی ہوں، اگر میں اس کو سٹارٹ سے دیکھوں تو اس کا انتساب جو ہے وہ اقبال کی فکر خودی کے نام ہے، یعنی اقبال خودی کو جس طرح اہمیت دیتے ہیں وہ سارا کچھ اس میں موجود ہے۔ اس کی اگر لسٹ کو دیکھا جائے، جو اس کے عنوانات کی لسٹ ہے، تو اس میں حصہ اول میں ہمیں 1905 تک کی نظمیں اور شاعری ملتی ہے، اور یہ جو سٹارٹ کا حصہ ہے یہ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے خاص طور پہ بچوں اور جو ٹین ایج یوتھ ہے اس کے لیے لکھا ہے۔ اس میں بہت مشہور و معروف نظمیں بھی آپ کو نظر آ رہی ہیں: ایک مکڑا اور مکھی، ایک پہاڑ اور گلہری، ایک گائے اور بکری، بچے کی دعا، ہمدردی، ماں کا خواب، پرندے کی فریاد، عقل و پروانہ، عقل و دل، شمع، ایک آرزو، یعنی یہ ساری ایسی نظمیں ہیں جو انہوں نے بچوں کے لیے بڑے ہی خوبصورت انداز سے پیش کی ہیں۔ پھر اس میں یہ دیکھیے کہ انسان اور بزم قدرت، پیام صبح، شاعر، دل اور چاند، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی انہوں نے اس میں خراج تحسین پیش کیا ہے، کیونکہ جب ہم حضرت علامہ اقبال کی شاعری کو دیکھتے ہیں تو دین سے محبت اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت، صحابہ کرام سے محبت، اور خاص طور پہ قرون اولیٰ کی مسلم صحابیات اور خاتون سے محبت، یہ سب ہمیں آپ کی شاعری میں نظر آتا ہے۔ اس کا جو دیباچہ میں آپ کو دکھانا چاہ رہی ہوں، جو خاص چیز ہے اس میں وہ ذرا دیکھیے، اور اس سے آپ بھی ضرور محظوظ ہوں گے۔ جس طرح مجھے یہ اچھا لگا اسی طرح میں آپ کو بھی سنا رہی ہوں۔ اس کا دیباچہ از شیخ عبد القادر بیرسٹر رائٹ لا سابق صدر مخزن نے لکھا ہے۔ کہتے ہیں: کسے خبر تھی کہ غالب مرحوم کے بعد ہندوستان میں پھر کوئی ایسا شخص پیدا ہوگا جو اردو شاعری کے جسم میں ایک نئی روح پھونک دے گا، اور جس کی بدولت غالب کا بے نظیر تخیل اور نرالا انداز بیان پھر وجود میں آئیں گے اور اردو ادب کے فروغ کا باعث ہوں گے۔ مگر زبان اردو کی خوش اقبالی دیکھیے کہ اس زمانے میں اقبال سا شاعر اسے نصیب ہوا جس کے کلام کا سکہ ہندوستان بھر کی اردو داں دنیا کے دلوں پر بیٹھا ہوا ہے، اور جس کی شہرت روم، ایران بلکہ فرنگستان بھی پہنچ چکی ہے۔ غالب اور اقبال میں بہت سی باتیں مشترک ہیں۔ اگر میں تناسخ کا قائل ہوتا تو ضرور کہتا کہ مرزا اسد اللہ خان غالب کو اردو اور فارسی کی شاعری سے جو عشق تھا
اس نے ان کی روح کو عدم میں جا کر بھی چین نہ لینے دیا اور مجبور کیا کہ وہ پھر کسی جسد خاکی میں جلوہ افروز ہو کر شاعری کے چمن کی آبیاری کرے، اور اس نے پنجاب کے ایک گوشے میں جسے سیالکوٹ کہتے ہیں دوبارہ جنم لیا اور محمد اقبال نام پایا۔ کتنا خوبصورت خیال پیش کیا ہے انہوں نے اس میں۔ پھر جو صحابہ کرام کا ذکر میں نے کیا کہ حضرت بلال اور خاص طور پہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے اپنی شاعری میں بہت خراج تحسین پیش کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ پروانے کو چراغ ہے، بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے خدا کا رسول بس، اور یہ شعر کہہ کر انہوں نے بس کر دی۔ بس یعنی اس کے بعد کچھ بولنے کی گنجائش ہی نہیں رہ جاتی۔ پھر پوری زندگی، مسلمان کی زندگی کو وہ کیا سمجھتے ہیں اور کیا کہنا چاہتے ہیں؟ تیرے سینے میں ہے پوشیدہ راز زندگی کہہ دے، مسلمان سے حدیث سوز و ساز زندگی کہہ دے۔ یعنی ایک مسلمان اپنی زندگی کو کس طرح دیکھتا ہے اور کس طرح دیکھنا چاہیے، وہ اس میں یہ بتاتے نظر آتے ہیں۔ حضرت اقبال نے بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو جو خراج تحسین اپنی شاعری میں پیش کیا وہ کچھ اس طرح ہے: چمک اٹھا جو ستارہ تیرے مقدر کا، حبش سے تجھ کو اٹھا کر حجاز میں لایا، ہوئی اسی سے تیرے غم کدے کی آبادی، تیری غلامی کے صدقے ہزار آزادی، وہ آستاں نہ چھٹا تجھ سے ایک دم کے لیے، کسی کے شوق میں تو نے مزے ستم کے لیے، کس شوق میں تو نے مزے ستم کے لیے، جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ حضرت علامہ اقبال بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو خراج تحسین پیش کرتے نظر آتے ہیں۔ پھر کچھ شاعری اس میں یہ دیکھیں، بڑا ہی معروف کلام آپ کا شکوہ، اور یہ اس وجہ سے بھی بڑا کیوٹ سا لگتا ہے کہ اس میں شکوہ کس سے ہے؟ شکوہ اپنے پروردگار سے ہے۔ اور جیسے کوئی ضدی بچہ، کوئی نالائق بچہ اپنی ماں کو منانے کے لیے اپنے کارنامے بتاتا ہے کہ میری ماں کسی طرح راضی ہو جائے، میرے کسی ایک کارنامے کو سن کر، میری کسی ایک ایفرٹ کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ، وہ بھی چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بھی ہم سے راضی ہو جائے، تو بڑے ہی دل نشیں انداز میں بندگی کا تذکرہ بھی کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے ایک کچھ ایسی خفگی، ایک ایسا شکوہ کہ جو آپ کی محبت پر مشتمل ہے، بڑی ہی محبت سے شکوہ بھی ہے، اور پھر آگے سے اسی محبت سے جواب شکوہ بھی ملتا ہے۔ اس کے کچھ اشعار کہ اللہ تعالیٰ کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہم سے پہلے تھا عجب تیرے جہاں کا منظر، کہیں مسجود تھے پتھر، کہیں معبود شجر، خوگرے پیکرے محسوس تھی انسان کی نظر، مانتا پھر کوئی اندیکھے خدا کو کیوں کر، تجھ کو معلوم ہے لیتا تھا کوئی نام تیرا، قوت بازوئے مسلم نے کیا کام تیرا۔ کتنی خوبصورت بات ہے کہ بس رہے تھے یہیں سلجوق بھی، تورانی بھی، اہل چین میں، ایران میں ساسانی بھی، اسی معمورے میں آباد تھے یونانی بھی، اسی دنیا میں یہودی بھی تھے نصرانی بھی، پر تیرے نام پہ تلوار اٹھائی کس نے، بات جو بگڑی ہوئی تھی وہ بنائی کس نے، تھے ہمیں ایک تیرے مار کا آراؤں میں، خشکیوں میں کبھی لڑتے کبھی دریاؤں میں، دیں اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہاں داروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی۔ کتنا خوبصورت انداز ہے حضرت علامہ اقبال کا کہ اللہ تعالیٰ کو بھی مخاطب کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے محبت کا اظہار بھی کر رہے ہیں، اپنی خالق کی خدائی کو مان بھی رہے ہیں، اور ساتھ انداز محبت بھی دیکھیے کہ محبت سے کس طرح کا شکوہ بھی ہو رہا ہے۔ پھر وہ ساری چیزیں بیان کرنے کے بعد جب وہ چھن جاتی ہیں مسلمانوں سے، تو پھر نوجوانان اسلام سے خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں، کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا جس کا تو ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سر دارا، تمدن آفریں خلائق آئینے جہاں داری،
وہ صحرائے عرب یعنی شتربانوں کا گہوارہ، سما الفقر و فخری کا رہا شان امارت میں، باب آب و رنگ گو خال و خط پہ حاجت روئے زیبارہ، گدائی میں بھی وہ اللہ والے تھے غیور اتنے کہ منمے کو گدا کے ڈر سے بخشش کا نہ تھا یارا۔ غرض میں کیا کہوں تجھ سے کہ وہ صحرا نشیں کیا تھے، جہاں گیرو جہاں دارو جہاں بانو جہاں آرا، اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں، مگر تیرے تخیل سے فزوں تر ہے وہ نظارہ، تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہ تو گفتار وہ کردار تو ثابت وہ سیارہ، گما دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمیں پر آسمان نے ہم کو دے مارا، حکومت کا تو کیا رونا کہ وہ ایک عارضی شے تھی، نہیں دنیا کے آئینے مسلم سے کوئی چارہ، مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا، غنی روزے سیاہ پیرے کنا را تماشا کن کہ نور دیدہ اش روشن کن چشم زلیخارا۔ سامعین، یہ مختصر سا تعارف میں نے آج پیش پروگرام دستک پسند آ رہا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنے خیالات کا اور اپنے رائے کا اظہار کریں۔ آپ کی رائے کی منتظر فریال احمد، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔